السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے استخارے کا مسنون طریقہ اور اس کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے کچھ چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگوں کو جب بھی استخارے کی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگ کسی پیر کے پاس، کسی عامل کے پاس، کسی نجومی کے پاس بھاگیں گے، ہمارے لیے استخارہ کریں، یہ بتائیں کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ کسی سے استخارہ کروانا یا کسی کے لیے استخارہ کرنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی یہ تعلیم ہے۔ آپ کے سامنے حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی صورت سکھلایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر یہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ۔ تو یہ مسنون دعا اور طریقہ اللہ کے نبی کی حدیث میں واضح ہے۔ بندہ 2 رکعت نماز ادا کرے، نماز کے بعد یہ دعا پڑھے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کا شام کا انتظار کریں، یا پھر یہ ہو کہ آپ کو خواب میں ہے حقیقت کھول کے بتا دی جائے اور آپ کے معاملے کے حوالے سے خواب میں آپ کو آگاہ کیا جائے، تو ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ دن کو کریں، رات کو کریں، شام کو کریں، جب چاہیں استخارہ کریں۔ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اشارہ کر سکتے ہیں، وگرنہ کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیں گے اور آپ کے سامنے حقیقت کھل کے آ جائے گی۔ اگر وہ کام، وہ معاملہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو اس سے بچا لیں گے، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا اور رستے میں کوئی مشکل ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، تو استخارے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ وہ مشکلیں آسان کر دے گا اور وہ چیز آپ کو عطا کر دے گا، اور وہ جو آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیں گے۔ تو استخارہ جو ہے یہ ایک طرح کی اللہ سے دعا ہے، التجا ہے، اللہ سے مشورہ ہے۔ تو جو بندے کا اور خود اللہ کی ذات کا ڈائریکٹ ایک تعلق ہے، اس لیے کسی اور سے جا کے استخارہ کروانا یا کسی کو کہنا، اور باقاعدہ آج کل تو ٹی وی چینلز پہ اشتہار چلتے ہیں، اور جو ایمان اور دولت کے لٹیرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں استخارہ کروائیں، تو بھئی استخارہ خود کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، کسی سے استخارہ کروانا یا کسی کے لیے کرنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی سے کروانا ہوتا تو اللہ کے نبی کے صحابی اللہ کے نبی کو کہتے کہ آپ ہمیں دعا یاد کروانے کی بجائے خود ہمارے لیے استخارے کیا کریں، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ بنے گا ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دعا یاد کرائی، استخارے کا طریقہ سکھایا اور بتا دیا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو اپنے رب سے استخارہ کرو۔ تو یہی اصل ہے، یہی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنت پہ چلنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔